بچوں، آج ہماری اس بک کا آخری چیپٹر، آخری باب ہم پڑھنے لگے ہیں، جو ہے 14واں باب۔ اس کا نام ہے زمین اور آسمان۔ اس کے بعد ہماری یہ والی بک مکمل ہو جائے گی اور پھر ہم نیکسٹ بک کو شروع کریں گے۔ تو امید ہے کہ یہ ساری بک آپ سب کی تیار بھی ہو گئی ہوگی، اور اگر آپ کو پریویس کسی بھی لیکچر میں سے کچھ پوچھنا ہے تو بھی آپ میں سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے۔ زمین ہم سب کا گھر ہے۔ یہ ایک سیارہ ہے جو سورج کے گرد چکر لگاتا ہے۔ زمین کا تقریباً 2/3 حصہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ زمین کا تقریباً 1/3 حصہ خشکی پر مشتمل ہے۔ ہم خشکی پر رہتے ہیں۔ اگر دن کے وقت آسمان دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ جی ہاں، ہمیں دن کے وقت آسمان پر روشن سورج دکھائی دیتا ہے۔ سورج ہمیں روشنی اور حرارت فراہم کرتا ہے۔ شام کے وقت سورج غروب ہو جاتا ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھیں تو ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ رات کے وقت چاند اور ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے 2/3 اور 1/3 تصور۔ تو اس کو میں آسان لفظوں میں اگر آپ کو بتاؤں تو جو ٹوٹل ہوتا ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ 2/3 ہوتا ہے، اور جو ٹوٹل ہوتا ہے اس کا جو ایک حصہ ہوتا ہے وہ 1/3 ہوتا ہے۔ بچوں کو زمین کی ساخت سادہ انداز میں بتائیں۔ اب زمین ہماری جو ہے اس پانی اور خشکی پر مشتمل ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، یعنی کہ جو ٹوٹل زمین ہے نا اس کا 2% جو حصہ ہے نا اس پر پانی ہے، اور اس کا جو 1% ہے نا اس پر ہمارے پاس خشکی ہے۔ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس زمین ہے، تو اس کو اگر ہم جو ہے 3 پورشن میں 3 ایکول پورشنز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو 1 اور 2 پورشن ہمارے پاس آ جائے گا پانی، ٹھیک ہے، اور جو باقی 1 پورشن یعنی کہ 3rd پورشن بچے گا وہ ہمارے پاس آئے گی خشکی، اور تو اسی لیے کہتے ہیں 1/3 خشکی اور 2/3 پانی ہے۔ اب جو ہم ہیں وہ خشکی پر رہتے ہیں اور یہی زمین کی ہماری سطح ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ رہی ہے کون سے جانور خشکی پر اور کون سے پانی پر رہتے ہیں، پانی میں رہتے ہیں۔ تو ہم خشکی پر رہتے ہیں، اور اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ کون کون سے جانور، اب بلیاں ہمارے ساتھ ادھر ہی رہتی ہیں، وہ خشکی پر رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اونٹ جو ہے وہ بھی خشکی پر رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خرگوش ہے وہ بھی خشکی پر رہتے ہیں، اور سانپ بھی خشکی پر رہتے ہیں۔ جبکہ ہمارے پاس جو فش ہوتی ہیں، جو مچھلیاں ہوتی ہیں، یہ پانی پر رہتی ہیں۔ اس طرح سے آپ نے اس کو مارک کرنا ہے۔ ذرا سوچئے، سورج، چاند اور ستارے سب اس دنیا کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر یہ سب نہ ہوتے تو آسمان کیسا دکھائی دیتا؟ سورج دن ہوتا ہے تو سورج نے آنا ہے اور روشنی کرنی ہے، اسی طرح رات کو چاند اور ستاروں نے، تو اسی لیے ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ آپ کو ڈائریکٹ کبھی بھی سورج کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ کافی تیز قسم کی دھوپ آ رہی ہوتی ہے، اس میں ریز ہوتی ہیں جو کہ ہماری آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اسی لیے ہمیں جو ہے سورج کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر ان آسان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ زمین کا زیادہ تر حصہ اس پر مشتمل ہے، پانی پر، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، 2 حصے پانی تھا اور 1 حصے خشکی۔ یہ ہمیں دن کے وقت حرارت فراہم کرتا ہے۔ تو ہم سب کو پتہ ہے دن کے وقت سورج ہوتا ہے اور سورج سے گرمی پڑتی ہے، اسی لیے سورج حرارت فراہم کرتا ہے۔ یہ رات کے وقت آسمان پر چمکتا ہے، تو ہم سب کو پتہ ہے رات کے وقت آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ انسان زمین کے اس حصے پر رہتے ہیں، تو ہم خشکی پر رہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور زمین کیا ہے؟ زمین ایک سیارہ ہے، کیونکہ جو ستارے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پر رہتے ہیں، گردش نہیں کرتے، زمین مسلسل گردش کر رہی ہوتی ہے، زمین سیارہ ہے۔ اور اس پر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک چارٹ پر دن اور دوسرے چارٹ پر رات کو نظر آنے والے اجسام بنائیں اور اپنے ہم جماعتوں کو بھی بتائیں، یعنی کہ دن کو کیا نظر آتا ہے اور رات کو کیا، وہ آپ نے ایک چارٹ کی فارم میں بتانا ہے۔ دن کا جب چارٹ بنائیں گے اس میں آپ سورج بنائیں گے، روشنی دکھائیں گے، اور رات کے میں آپ چاند بنائیں گے، ستارے اور اندھیرا۔
اور اس کے بعد آپ کو میں بتاتے چلوں، زمین کی دی گئی تصویر میں خشکی والے حصے میں سبز جبکہ پانی والے حصے پر نیلا رنگ بھریں۔ اب ہمارے پاس زیادہ حصہ جو ہے پانی ہے، یہ والا پانی ہے، اس پر آپ نے جو ہے نیلا رنگ بھرنا ہے، جبکہ خشکی والے حصے پر یہاں پر سبز، ٹھیک ہے۔ اب پانی نیلا ہوتا ہے جبکہ خشکی ہمارے پاس سبز ہوتی ہے، تو اس طرح آپ نے اس کو فل کرنا ہے سب بچوں نے۔ تو ہماری بک پوری ہو گئی، اور اینڈ میں بک کے یہاں پر قومی ترانہ دیا ہوا ہے، جو کہ آپ سب کے اسکول کی اسمبلیوں میں سنایا جاتا ہے۔ تو یہ آج کی بک پوری ہو گئی۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ بک کو ہم شروع کریں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں آپ نے ضرور ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیو ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔